میرا سوال ہے آج کے اس مرکزی مجلس اعضاء سے اور آپ کے توسط سے کراچی کی خاص طور پر انتظامیہ جو حفاظتی انتظامیہ ہے ان سے، آج پھر پہلی محرم کو جس سے کوئی تعلق حضرت عمر کا نہیں ہے، پھر نمائش چورنگی سے ریلی نکالی گئی، اور ریلی نکالنے پر تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، یہ تو تم نے ہم سے سیکھا ہے۔ بحث یہ نہیں ہے کہ ریلی نہیں نکلنی چاہیے، کیوں نہیں نکلنی چاہیے؟ جب شیعہ نکال سکتے ہیں تو کوئی اور بھی نکال سکتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں شہریوں کو ان کو شہری حقوق حاصل ہیں۔ بحث ریلی کے نکالنے پر نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ کس نے آغاز کیا ہے فرقہ واریت کا۔ آج تکفیری نعرے لگائے گئے، آج کافر کافر کے نعرے لگائے گئے، اور آج وہاں لگی ہوئی سبیل اسے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں صرف اتنا کہتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس گالیاں ہوتی ہیں۔ اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو آ کر بات کرو، ویسے ہی تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وہ منو مٹی میں دبا پڑا ہے کہ جو جلوسوں کو بند کرنے کی آرزو رکھتا تھا۔ یہ تکفیری جماعت کے سربراہ جنہوں نے بنیادیں ڈالی تھیں اس ملک میں تکفیریت کی، منو مٹی کے نیچے مختلف شہروں میں کیڑے انہیں کھا رہے ہیں، مگر ہم تو آج بھی چوک پر مجلس کر رہے ہیں۔ یہ مجلس اعضاء کسی کی دلازاری کے لیے نہیں ہے۔ اسی مجلس میں اسی حالت میں اہل سنت بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے برابر کی تعداد سنی بھائیوں کی سنتی ہے، اور میں بارہا خود بھی کہہ چکا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو۔ یہ بحث شناخت کے لیے ضرور ہے، علمی مباحث کے لیے ضرور ہے، یہ کوئی لڑنے بھڑنے کے لیے بحث نہیں ہے۔ ہم اس ملک کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر ادارے میں، ہر آفس میں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں ساتھ ہیں۔ کوئی ایک ادارہ بتائیے کہ جہاں ہم ساتھ نہ ہوتے ہوں، اگر کہیں زیادہ اور کہیں کم ہو، لیکن ہم سب ساتھ رہتے ہیں، اور یہی حسن ہے پاکستان کا۔ یہاں رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، واسطے ہیں، دوستیاں ہیں۔ ہم یہاں سنی شیعہ کا مسئلہ پہلے بھی نہیں تھا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ریاستی سربراہ سے ملاقات تھی، میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں تو شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی شیعہ نے سنی کی مسجد پر حملہ نہیں کیا، کسی سنی نے شیعوں کی مسجدوں پر حملہ نہیں کیا۔ یہ کچھ سیاسی مسئلہ تھا، یہ کہیں سے پیسہ مل رہا تھا، اور جب پیسہ آنا بند ہوگا تو یہ بھی کہیں گم ہو جائیں گے۔ ہم تو نہ کل پیسے کی بنیاد پر مجلس کرتے تھے، نہ ہم کل پیسے کی بنیاد پر عزاداری کرتے تھے۔ مرمرے بانٹنے والے لوگ، بتاشے تقسیم کرنے والے لوگ، نختیوں پر مجلس مکمل کر دینے والے لوگ، فرش پر بیٹھ کر حسین کا ذکر کرنے کی عادت رکھنے والے لوگ، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ اپنے حق میں حالات کو تبدیل کرنا یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے۔ مادیت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، حکومتوں کی ٹیک پر کبھی بھی امام حسین کی عزاداری آگے نہیں بڑھی ہے۔ لہذا کٹ حجتی، بحث، ضدیت، اپنی بھڑاس نکالنا، انہیں ہم سمجھا رہے ہیں۔ ہمارا کچھ نہیں بگڑ رہا، ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بہت اپنا نقصان کیا ہے، مزید ہمارا نقصان نہیں کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ میں پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر ایک مفتی صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان میں سن 82 میں اور سن 80 کے اندر جو تکفیری جماعت بنی جس نے پورے پاکستان کے شیعوں کو تکلیف دی اور انہیں مارا، اس سے شیعوں کو نقصان نہیں ہوا۔
بلکہ خود ہمارے بھائیوں کو نقصان ہوا. وہ اپنے مجمع سے کہہ رہے تھے اب سے 40 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے, امریکہ میں 50 سال پہلے امام بارگاہ نہیں تھے, 40 سال پہلے کینیڈا میں امام بارگاہ نہیں تھے. تم نے یہاں اتنا ہمیں مارا کہ ہم پوری دنیا میں پھیل گئے, اور اب امام حسین کا ذکر کون سا ملک ہے جہاں نہیں ہو رہا. تو ہمیں سمجھنے کے لیے تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تو میں مذمت کروں گا, اور شہری حفاظتی انتظامیہ کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کو غفلت میں رکھا یا آپ نے انہیں اجازت دی تھی. یہ دونوں سوال آپ کے ذہن میں رہیں.